ڈیجیٹل پاکستان کے نعرے تو بہت لگتے ہیں، لیکن پاکستان میں کیش کلچر کیا ہے، اور جب بھی کوئی کاروبار بند ہوتا ہے تو اس کے زمرے میں کیا کیا ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ صرف کیش میں ڈیل کر رہتے ہیں یا پھر کوئی آن لائن بھی ان کے پاس ثبوت ہوتا ہے، آن لائن ٹرانزیکشنز کس طرح ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ایک بڑی اس طرح کی سچویشن ہے جس سے بہت سے تاجر اور دکاندار کنی کتراتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہے نا وہ اوور آل انکم کا اور پھر ٹیکس کا وہ ریگولیشن ہم کہیں سسٹم کے نیچے نہ آ جائے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن ایسا میں آپ سے پوچھوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بھی ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس کو آن لائن پیمنٹ کی کہتے ہیں تو وہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ کارڈ یا کیش قبول نہیں کیا جائے گا، کارڈ قبول نہیں کیا جائے گا، صرف کیش قبول کیا جائے گا. تو یہ کیا ہے وجہ؟ یہ پیچھے کوئی ہے سسٹم میں کوئی چیزیں گلچ ہے کہیں پہ؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو مسکرن ہمارا کلچر ہے کہ جی جو نیٹ کیش ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ بلیف ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کوئی چور ڈاکو لے گئے ہیں. ایک کلچر ہے. تو دوسرا جو دکاندار ہیں ہمارے ہاں، جو موسٹلی چھوٹے دکاندار، ان کو میں کہوں گا کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آپ نے اکثر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کیش قبول کیا جائے گا، کارڈ مشین خراب ہے، یا پھر ایک اور وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ جی آپ سے نا کارڈ کے اوپر وہ 2% یا 3% ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. تو وہ ان کے نا خوف ہوتا ہے کہ جی ایک تو وہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے، ان کو FBR اور گورنمنٹ کے سسٹم میں آنے کا خوف ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ایک نیٹ کیش پڑا ہے تو اس کو ہم جیسے چاہیں جہاں چاہیں یوز کریں. لیکن یہ کلچر جو ہے نا ہمیں اب کیش لیس رہنے کی، پیپر منی جو ہے اس کو ڈیچ کرنے کی وہ ہے. امریکہ میں یا پورے دنیا میں اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ بیلز کے کرنسی بیلز کے ذریعے لین دین کر رہے ہوں تو اس کو ذرا جو ادھر کا شاپ کیپر ہے یا وینڈر ہے یا کوئی بھی، تو وہ ذرا نہ ایسے تیوریاں چڑھاتا ہے کہ یہ ان کا کیا چکا کیا ایشو ہے. موسٹلی یہ جو ہے نا کیش لیس ٹرانزیکشن کو پریفر کیا جاتا ہے. تو احسن صاحب، یہ ایک تو آپ نے بہت ساری ایررز کی بات کی، نیٹ سلو ہونے کے علاوہ، یہ نیٹ نہ چلنے کے علاوہ ایک اور بھی ہوتی ہے، ٹیکنیکل ایرر آ رہی ہے جی، بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بہت ساری یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ بڑھ جائے گا، کہ اگر ہم زیادہ اپنے آؤٹ کم دکھائیں گے کہ بزنس زیادہ چل رہا ہے تو پھر اس کے حساب سے ٹیکس بھی زیادہ پڑ جائے گا. تو پھر وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ کہیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم یہ آف لائن آف دا ریکارڈ ہی کر لیتے ہیں پیمنٹس لین دین تاکہ کیش. اصل یہی ہے نا، میں نے بات کی کہ ٹیکس نیٹ سے بچنے کا وہ ہے. لیکن جہاں تک ٹیکنیکل ایرر کی بات ہے تو یہ تو ایک ریالٹی ہے، یہ چلتا ہے. اگر آپ نے کچھ کسی کو لٹکانا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گلچ ہے. عموماً ہماری جو بینک ایپس ہیں، موبائل ایپس بینک کی، تو ان میں بھی کبھی کبھی گلیچز آ جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ریکارڈ وہ جو ہے ڈیٹا بریچ بھی ایک ریالٹی ہے جس کے تحت کبھی ہوتا ہے کہ جی آپ کے پیسے اڑ سکتے ہیں. میرے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا کہ ایک ہیکر نے ان کو واٹس ایپ پہ رابطہ کیا اور کہا کہ جی ہم میزان بینک کی جو ہے نا واٹس ایپ سروس وہ کر رہے ہیں لانچ، تو اس کے ذریعے آپ اپنی وہ ٹرانزیکشن کر سکیں گے. تو اپنا کارڈ نمبر بتائیے، ID کارڈ نمبر بتائیے. اس نے معلومات لے لی تو ان کے اکاؤنٹ سے پیسے اڑنا شروع ہو گئے. تو یہاں پہ بھی آ کے نا وہ لوگ ذرا کیا نام ہے ڈر جاتے ہیں کہ بھئی ہیکرز ہمارا وہ کچھ وہ کر سکتے ہیں، یا پتہ نہیں ان کو ہوتا ہے کہ جی جو بینک میں پڑے ہیں وہ ہمارے پیسے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ پاکستان میں پیسے یہ کلچر ہے کہ آپ کیش لیس زندگی گزار سکتے ہیں. جیسے میں اگر کہوں کہ میں اپنے بچوں کی فیس وہ اپنے ایپ سے پے کرتا ہوں، بجلی کا بل، گیس، فون، انٹرنیٹ، اور یہ سارے بل جو آپ اپنے موبائل فون سے ہی آپ کے وہ ہو جاتے ہیں. آپ کی کوئی جو ہوٹلز وغیرہ ہیں ادھر بھی کارڈ عموماً وہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو کہاں پہ کیش کی ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں پہ آپ نے ٹپ دینی ہو. دوسرا، میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا، میرا ٹریول ہوتا ہے لاہور سے اپنے گاؤں مظفر گڑھ. تو وہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ جی وداؤٹ کیش سفر کرنا ہے. تو آپ جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ، ادھر وہ ود کارڈ آپ کی جو ہے نا وہ فلنگ ہو جاتی ہے.
اگر ٹول پلازا کا وہ ہے تو ادھر جو ای ٹیگ ہے وہ بھی کیش لیس انہوں نے کر دیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے تو ادھر سے خود بخود وہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. راستے میں جو ریسٹ ایریاز ہیں موٹر ویز پر ادھر آپ کو جو ریفریشمنٹ اور کچھ وہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی موسٹلی جو کارڈ پہ آپ کو وہ کر رہے تو لیکن وہ ڈنڈی مارتے ہیں آپ سے نہ 2% 3% ایکسٹرا وہ کر لیتے ہیں. تو خیر اگر آپ نہ رکیں تو آپ وداؤٹ کیش وداؤٹ گیونگ منی وہ جو پیپر منی آپ موٹر وے پہ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں بھی کسی شہر میں زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن جب آپ چھوٹے ٹریڈر کے ساتھ ڈیل کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ کیش کا سہارا لینا پڑتا ہے. کیش کے ڈیل کرنے میں کچھ جو چھوٹے تاجر ہیں چھوٹے دکاندار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ایزی رہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے فوری پیمنٹس ہو جاتی ہیں, آپ کو کوئی ٹیکنیکل ایررز اس طرح کے جھنجھٹ میں نہیں ڈالا جاتا. لیکن ایسے صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایف پی آر جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے تو اب ایف پی آر نے نیا سسٹم لانچ کیا جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جتنی بھی شادیاں ہیں ریکارڈ جمع ہوگا ہمارے پاس, کیونکہ یہ کاروبار میں تو ڈنڈی مار سکتے ہیں لیکن جب یہ شادیوں پہ اپنے لیوش دکھا رہے ہوتے ہیں اور پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر ہم ان کا حساب کتاب لگائیں گے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ ٹیکس میں کتنا دے رہے ہیں یا پھر یہ کس طرح کتنی ڈنڈی مار رہے ہیں. تو یہ اب نیا ایک سسٹم تھا جو سے لے کے ہم خبر پڑی. اپنا ہر کام جو ہے نا وہ اسی اخباری اس میں خبروں کی وجہ سے نا خراب کر دیتے ہیں. جیسے جب یہ پولیس نے موبائل فون کی مدد سے مجرموں کو پکڑنا شروع کیا تو وہ ہر پریس کانفرنس میں ایک انسپیکٹر بتاتا تھا کہ جی ان کے موبائل ڈیٹا کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی لوکیشن کی وجہ سے. تو وہ اب وہ اتنے چلاک ہو گئے کہ وہ فون استعمال نہیں کرتے جیسے اور کرائم سین میں فون نہیں لے جاتے. بھئی کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی. اسی طرح ایف بی آر کے جو بابوز ہیں انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے کہا کہ جی ہم نے 40 ایسے لوگوں کو ٹریک کیا جنہوں نے شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کیے. ایک ٹریول ولاگر ہے اس نے 13 ملکوں کا سفر کیا تو کیسے کر لیا کچھ اور اس کے ٹیکس ریٹرن دیکھے تو کچھ بھی نہیں تھے. اسی طرح ایک اور ولاگر ہے وہ اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سوشل میڈیا کی مدد سے نا وہ کریں گے ٹریک. اگر مس کرن پوسٹ کر رہی ہیں انسٹا پہ کہ جی ٹیکنگ ہائی ٹی ایٹ فلاں ریسٹورانٹ یا وہ ہم پیزا کی وہ کرتے ہیں, چلے یہ تو ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. تو یہ اب آپ کی جو اس پہ ٹریکنگ ہو رہی ہے. اب ایف بی آر نے یہ بتا کے سب کو چوکنا کر دیا کہ بھئی جب آپ شادی کی وہ کوئی فوٹیج لگائیں یا پکچر لگائیں تو ذرا اس کو اس طریقے سے لگائیں کہ بس آپ درمیانے غریب سے لگے آگے وہ تو یہ اسکیم بھی ناکام ہو جائے گی کہ جی آپ نے شادیوں میں کروڑوں خرچ کیے. بھئی اس کا ثبوت آنا چاہیے اس پہ یہ کیا نام ہے سوشل میڈیا پہ. تو لوگ ذرا سوشل میڈیا پہ تھوڑی دیر ٹھہر کے چلا لیں گے جو ذرا اس کو کور اپ کر کے دیں گے. ویسے میں نے دیکھا احسن صاحب کے بیٹھے سارے بابوز ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نے بیٹھے بیٹھے سوچا ہوگا کہ سلامی پہ بھی ٹیکس لگاتے ہیں, سلامی نوٹ کریں کتنے پیسے ہیں اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں ناظرین کہ پاکستان جو پہلے ہی کاروباری لوگوں کے لیے اور نئی انویسٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ سیف نہیں سمجھا جاتا, یہ مزید جو یہاں پر کاروبار کریں ان کو کس حد تک تحفظ دیتا ہے. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو سلامی کی بات ہے تو اس میں جو ڈیجیٹل میں نے کچھ دیکھا کارڈ پہ انہوں نے بار کوڈ دیا ہوا تھا کہ بھئی جس نے کوئی سلامی وغیرہ دینی ہو وہ اس بار کوڈ پہ آئے اور جائز کیش ہو یا بینک کے ذریعے وہ ہمیں. اچھا یہ بھی ایک اچھا وہ ہے. عموماً ہم کیا ہوتا ہے سلامی جو ہوتی ہے نا وہ ایک شادی کا جب موقع ہوتا ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ بہت ہی بھگدڑ قسم کی وہ ہوتی ہے, کنفیوژن ہوتا ہے, شور ہوتا ہے اور جو خاص کر جو میزبان ہے وہ تو ہوش حواس میں نہیں ہوتا. تو اس میں وہ لفافے کوئی ادھر ادھر ہو گئے یا اور کئی دفعہ لوگ پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ اس میں وہ جو دولہے کی امی کا بیگ ہوتا ہے نا وہ چوری کافی دفعہ میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ آتا ہے کوئی نوسر باز اور وہ لے جاتا ہے, غائب ہو جاتے ہیں بیگ. ہاں لیکن ہم تو ڈیجیٹل سلامی کی بات کر رہے ہیں. تو عموماً جب میں شادی پہ جاتا ہوں تو میں لاسٹ مومنٹ نا وہ لفافے پہ لکھنے کے لیے بال پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ آپ گھر سے نکلتے ہیں رستے سے کئی لفافہ پکڑتے ہیں جلدی جلدی پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ اگر ڈیجیٹل یہ ڈیجیٹائز ہو جائے
کہ جی آپ نے 2000 دیا، ان کے ریکارڈ میں بھی آ گیا، اور بعد میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اندر وہ 500 رکھا اور بعد میں دعویٰ کیا کہ جی میں نے تو 50,000 دیا تھا، تو سارا جھگڑا ہو جائے گا نا. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو جھگڑے سے بچاتی ہے. چلیں ناظرین، دیکھتے ہیں پاکستان کس حد تک اور کب تک کیش لیس، پیپر لیس اور پین لیس ہوتا ہے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا.